حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، پیار کیتا انج خدا تیرے نال سونیا، پیار کیتا انج خدا تیرے نال سونیا، کہ نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں، نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں، سر کٹایا ہے کسے اور کہیں دیتے بازو تمہیں، سر کٹایا ہے کسے اور کہیں دیتے بازو تمہیں، کٹ گئے پر دے گئے سارے گواہیاں تیریاں، کٹ گئے پر دے گئے سارے گواہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم، بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، کریم خالق و مالک دا لا تعداد شکر ہے کہ جس نے زندگی دی بے شمار مصروفیات دے وچوں سانو وقت نکال کے اپنی بارگاہ دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال اپنے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے اور حق سچ بیان کرن دی، سنن دی، سمجھن دی اور ساری زندگی اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اتے
جڑا مضمون میں شروع کیتا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں مختصراً او دا خلاصہ عرض کر دے ماں، کافرہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے الزام لگایا اے مجنون ہے، نعوذ باللہ انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں، جڑا ایک خدا دی گل کر دے اس دا دماغ کم نہیں کردہ پیا۔ کافرہ نے ولید بن مغیرہ اور اس تے دیگر سنگیاں نے میرے آقا دی ذات تے اے الزام لگایا، خدا دی قسم رب اتنا غیرت والا اپنے یار دے اتے لگے ہوئے الزام دا جواب رب نے قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک گل نہ کیتی کہ تسا مجنون ہو، معاذ اللہ دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس دے جواب دے اندر اللہ کریم نے قسمہ کھا کے جواب دیتا تے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پاگل جڑا ہوئے جس دا دماغ ٹھیک نہ ہوئے او دیاں تے حرکتہ عجیب ہونیاں نے، او بڑے اپٹھے سدھے کم کر دائے، لیکن سونیاں تیریاں تے اداواں ہی نرالیاں نے، سونیاں تیرا جسم بھی بے مثال ہے، تیری ذات بھی بے مثال ہے، تیری سوچ بھی با کمال ہے، سونیاں تیری ہر ادا بے مثال تے با کمال بن گئی ہے۔ اس سے واسطے برادران گرامی قدر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بولے تھے، فرمایا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ سونیا تیرے تو پہلے اللہ کریم نے نبیوں نے بھی پیدا فرمایا، اللہ کریم نے رسول بھی بھیجے نے، بڑے با کمال نے، بڑے بے مثال نے، ہر نبی اپنی جگہ ہوتے اعلیٰ مقام لے کے آیا، اعلیٰ شان لے کے آیا۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ بڑے بڑے اللہ دے شانہ والے پیغمبر آئے نے، یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے نے، جنہاں نو اللہ کریم نے بنا ماں تے باپ تو پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے نے، جنہاں نو اللہ کریم نے بنا باپ تو اپنی قدرت دنال پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئے نے، جنہاں نو اللہ کریم نے آگ دیاں شولیاں وچوں زندہ واپس بلا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے نے، جنہاں نو اللہ کریم نے حسن دے شہر دا تاجدار بنایا، جڑا اٹیاں دے مول وک کے اس تو بعد مصر دی بادشاہی دا تاجدار بن گیا ہے۔ سونے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، جنہاں دے ہاتھ اندر سوٹا ایک نظر آندا ہے، لیکن کم بے شمار کردہ پہ آئے، کدی سوٹے نو زمین تے مار دے نے، دریا اندر رستے بن جاندے نے، اسے سوٹے نو زمین اندر ٹھونک دیندے نے، او درخت بن جاندہ ہے، بھوک لگ دیئے پھالو دیتے لگ جاندہ ہے، سائے دی لوڑ ہوندی ہے، اسے سوٹے نو رکھ بنا دیتا جاندہ ہے، جدیاں شاخاں سایہ دے دینیاں نے۔ میرے بھائیو جدوں پیاس لگ دیئے اللہ فرماندہ اے میرے پیارے موسیٰ اسے اپنے سوٹے نو پتھر اتے مار دے، اللہ دا قرآن کہندہ پتھر وچوں پانی دے چشمے نکلنا شروع ہو جاندے نے۔ اس دھرتی دے اتے اللہ دا عزت والا پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام بھی آئے نے، جنہ دی بادشاہی زمین اتے بھی چل دی جا رہی ہے، جنہ دی حکومت اللہ کریم نے آسمانہ تے بھی قائم کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے یا رسول اللہ بڑے بڑے با کمال آئے نے، بے مثال آئے نے، لیکن
احمد رضا دا عقیدہ سننا ہے تے سن لو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سونے تیرے رب دی قسم ہے، اوہی رب جس نے تن سونا بنایا، جس نے تن اداواں والا بنایا، اس خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے۔ سنیا جڑا پہلے زمانہ گزر گیا یا جڑا بعد وچ زمانہ آوے گا، انہاں دے اندر اگر کوئی بے مثال نظر آئے گا تے آمینہ دا لال نظر آئے گا۔ اردو ادب دے ایک بڑے مشہور شاعر احمد ردیم قاسمی، انہاں بھی بڑی سونی گل کیتی، کہندے نے کہ سارے نبی اپنے اپنے دور وچ بڑے مقام والے، بڑے شانہ والے، لیکن جیڑا عروج اور جتنا ہمیشہ دی حکومت اللہ نے اپنے یار نو عطا فرمائی ہے نا، او دیتے کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ احمد ردیم قاسمی کہندے نے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا، اب تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا، کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے فرمایا سنیا اساں تن خلق عظیم دا مالک بنا دیتا ہے۔ پہلے گل اے سمجھ دیاں، میں پچھلے جمعے بھی بڑی سوکھی تے بڑی آسان جے لفظہ میں گفتگو کیتی ہے کہ میرے آقا اخلاق عظیمہ دے مالک بن کے آئے نے۔ ہن سمجھ دیاں کہ اخلاق کس چیز دا نام ہے۔ اخلاق عربی زبان دا لفظ ہے اخلاق، اور اس دی واحد ہے خلق۔ اس دا مطلب ہوندہ ہے عادت، اچھی ہوئے یا بری ہوئے۔ کہندے نے کہ فلاں دیاں عادتاں بڑیاں بریاں نے، فلاں بندے دیاں عادتاں اچھیاں نے۔ اچھی ہوئے یا بری عادت ہوئے، جڑا انسان دا ایک طریقہ کار ہوئے، اس نو اخلاق کیا جاندہ ہے۔ میرے آقا کریم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال نے حضور نو اتنا سونا بنایا، اتنا با کمال بنایا کہ جیڑا جیڑا بھی کم سرکار نے کر دیتا ہے نا اپنی عادت مبارکہ دے نال، رب نو کم اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسے کم نو اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ میں مثال دے دے ماں، اللہ کریم نو اللہ نے فرمایا کہ ہر شے او میں معاف کر سکدا، لیکن جڑا تکبر کرے گا، وڈیائی کرے گا، انہوں میں معاف نہیں کرنا۔ رب ذوالجلال دا قرآن پڑھ کے بیکھ لو، اللہ تکبر کرنے والے نو پسند نہیں کردا، جڑا آکڑ کے ٹرے، سینہ تان کے ٹرے، بازو پھیلا کے چلے اور اس طرح اس انداز نہ ٹرے، اپنی وڈیائی ظاہر کرے، اللہ اس بندے نو پسند، بولو اللہ اس بندے نو پسند نہیں کردا۔ آؤ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے بندیاں دے واسطے ضابطہ بنا دیتا ہے، اللہ کریم نے اصول بنا دیتا ہے۔ اے میرے بندے، تین مٹی بچو پیدا کیتا گیا، مٹی پستی دا مقام ہے، عاجزی دا مقام ہے، اور تین میں عاجزی والا بنایا۔ اگر تیری عادات اندر، تیرے صفات اندر، تیرے کردار اندر عاجزی موجود ہے، سمجھ لے تو اپنی فطرت رو پا لیا۔ اگر تکبر تیرے ذہن وچ ہوے، تیرے دماغ وچ گل ہوے کہ میں تے بڑی کوئی اعلیٰ چیز ہاں، دوجیاں تو برتر چیز ہاں، سمجھ لے اجے تن ہور مشق کرنا پوے گی، اجے تن ہور مشکل مقامات تو گزرنا پوے گا، تاکہ تن خدا دی پہچان نصیب ہو جائے اور اپنی پہچان بھی نصیب ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، یہی گل سمجھانے واسطے اللہ کریم نے 29ویں سپارے اندر ارشاد فرمایا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔
فرمایا اے انسان یاد کر تیرے تے او ویلا بھی گزر چکیا، تیرا نام نشان کوئی نہیں، تن جانن والا کوئی نہیں، تن پہچانن والا کوئی نہیں، تیرا ذکر کوئی نہیں ہوندا پیا، اس کریم رب دا شکر گزار بن جا جس نے تیرے تے کرم کمایا، تن بے نشان زندگی بچو چایا، تن عزت والا بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں انسان دی صفت ہے عاجزی، اللہ نو بڑا سمجھ لوے، اپنے آپ نو چھوٹا سمجھ لوے۔ اور اتنے ضمناً ایک گل یہ بھی ذہن چاہ گئی، جدوں حضور معراج تے تشریف لے کے گئے نا، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو پیار نہ بلانا ہی نا تے پوچھیا بیما اشرفو کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے محبوب دست صحیح میں تن کیڑے نہ بلاواں۔ واہ جی واہ، کیا پیار دا انداز ہے، کیا اپنائیت دا انداز ہے۔ سنیا جیڑا نا تین سونا لگدا ہے نا، میں او نا دس میں او نا کے لے کے تن پکار دا۔ ہن سننا میرے آقا دا جواب کیا ہے، حضور نے عرض کیتا شرفنی بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے مالک میں کسے اور ٹائٹل دی، کسے اور اعزاز اور خطاب دی لوڑ نہیں، مولا اگر میں راضی کرنا چاہنا ہے اتنا ہی کافی ہے کہ تو محمد رو اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ شرفنی، میں شرف دے دے، بے نسبتی الیک بالعبودیہ، میں تیرا بندہ بن جاواں، تو میرا مالک بن جاویں، اس سے بندگی دے اندر ساریاں شانہ آ جان گیاں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کریم ویڈیائی نو نہ پسند کر دائے، تکبر غرور نو نہ پسند کر دائے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کریم تکبر کرنے والے نو، ویڈیائی کرنے والے نو نہ پسند کر دائے۔ جڑا بندہ ہے سمجھ دائے کہ میں تجھے تو کوئی اعلیٰ چیز آ، رب ذوالجلال اس تے انداز نو نہ پسند کر دائے۔ اے اللہ کریم دا اصول ہر جگہ دے واسطے، اگر کوئی پاکستان ہوتے آ کر کے ٹر دائے او دے واسطے بھی یہی قانون ہوئے گا، اگر کوئی ہندوستان اندر چلا جاوے او دے واسطے بھی یہی رول ہوئے گا، اگر کوئی امریکہ اندر چلا جائے، دنیا دے کسے خطے تے ٹر جائے او دے واسطے یہی حکم ہوئے گا۔ جڑا آ کر کے ٹرے گا، بازو پھیلا کے چلے گا، سینہ تان کے چلے گا، او دے واسطے میرے بھائیو یہی حکم ہے، رب دی ناپسندیدگی ہے۔ لیکن آجا میرے بھائی ایک مقام ایسا نظر آئے گا بظاہر ایک کم رب نو نا پسند لگدا پہ آئے، لیکن ایک جا ایسی آوے گی جتھے اللہ کریم آپ اس کم دا حکم دیندہ پہ آ۔ میرے بھائی ذرا بیکھنا تے صحیح، اللہ کریم جنہوں حج واسطے بلاوے، رب ذوالجلال جنہوں مدینہ طیبہ تے مکہ مکرمہ عمرہ واسطے بلاوے، اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب کرے۔ طواف کرنے والے جان دینے، طواف دیاں پہلیاں 3 چکران دے اندر رمل کرن دا حکم ہے۔ رمل دا مطلب کی ہوندہ ہے احرام تو سمیں بنے ہوئے، سینہ تان کے چلنا ہے، بازو پھیلا کے ٹرنا ہے، پاؤں اکڑا کے چلنا، جس طرح تکبر دے نال چلے آ جاندہ ہے اس طرح چلنا۔ میرے بھائیو گل سمجھ نہیں آ رہی، اسا سوال کیتا مولا میں اگر پاکستان وچ سینہ پھیلا کے چلنا تو نہ پسند کردہ ہے، تیرا قرآن بھی منع کردہ پیا، تیرے پاک نبی دا فرمان بھی منع کردہ جا رہے ہیں، لیکن اپنی توحید مرکز کعبے وچ بلا کے کہندہ پیا سینہ تان کے ٹر لے، اے ادا میں نے سونی لگ دی ہے۔ مولا دست صحیح وجہ کی ہے، اللہ کریم نے اپنے یار دی زبانی دسوا دیتا۔ برادران گرامی قدر، جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے مکہ مکرمہ دے وچوں مدینہ ہجرت کر کے گئے نے، اپنے گھر بار چھڑ کے گئے نے۔ کاروبار جتھے انسان سیٹل ہوئے، ایک واری بندہ نوی جگہ تے چلا جاوے، تھوڑا جہا فرق ضرور پہ ویندا ہے، آب و ہوا دا فرق پہ گیا۔ پہلے جڑا بیماریاں دا گڑے یسرب جس نو آکھیا جاندا، پھر میرے آقا نے مدینہ بنایا اس نو۔ صحابہ دی صحت خراب ہو گئی، کچھ صحابہ نو بخار ہو گیا، جسم کمزور ہو گئے نے۔ اللہ کریم نے دوبارہ موقع جدو دیتا ہے، عمرہ کرنے واسطے آئے نے۔ صحابہ کرام دی صحت خراب ہو چکی ہے، جسم کمزور نے۔ کافرہ نے ویکھیا
اور تے کر کچھ نہیں سن سکدے انہاں ویکھ کے تانے مارے نے انہاں آکھیا ویکھو جی انج تے بڑیاں آزادیاں لین واسطے مکہ چھڑ کے مدینہ گئے مدینے گئے کہ اسی سوکھے ہوئے سا ویکھو سارے کیویں مریل بن کے آ گئے نے جسم سک گئے نا انہاں تے تو گوشت اتر گیا ہڈیاں دی مٹھ بن کے آ گئے نے اے تے کمزور ہو گئے نے میرے آقا نے سارے مسلمان صحابہ نو جمع فرمایا ایک خطاب کیتا حضور نے ارشاد فرمایا جدو تسی کعبے دا طواف کرنا ہے انج کر کے ٹرنا تواڈے جسم دی کمزوری نظر نہ آوے اپنے بازو پھیلا کے چلنا ہے اپنا سینہ تان کے طواف کرنا ہے اللہ دے گھر میں جدو جانا اس انداز نہ جانا کسے کافر نہ دہاڑے بارے اندر دہاڑی صحت دے بارے اندر کوئی غلط گمان نہ ہوئے کوئی دہاڑے بارے اندر اے نہ آکے مدینے جا کے کمزور ہو گیا حضور دے صحابہ نے سرکار دے حکم دے مطابق طواف دے 3 چکر اس انداز نہ لائنے کے سینہ تان کے ٹر دے جا رہے نے میرے بھائیو رب نے فرمایا اے کائنات والیو ساری دنیا تے اگر تو سینہ تان کے چلیں گا اگر تو قدم پھیلا کے چلیں گا گناہ لکھیا جائے گا لیکن اگر میرے یار دے صحابہ دی سنت سمجھ کے کعبے وچ آ کے چکر لاویں گا اس سے کم نو میں ثواب بنا دیواں گا اس سے کم نو میں اپنا ثواب بنا دیواں گا آؤ میرے بھائیو اس تو بعد اگے جاویے ہر نماز اللہ کریم نے اپنے خاص وقت تے مقرر کیتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہر نماز اپنے وقت تے فرض ہے تسی پیشین دے وقت دے اندر دیگر دی نماز ادا نہیں پڑھ سکتے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ظہر دی نماز دا وقت ہوئے اور دے اندر نماز اثر ادا پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے مغرب دی نماز ہوئے اور اسے وقت دے اندر عشاء دی نماز ادا نہیں پڑھ سکتے لیکن آؤ میرے آقا کریم سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رحمت عالم جدو حج دے موقع ہوتے گئے نے سرکار نے زور تے اثر نو ملا کے پڑھیا سفر دا معاملہ ہی نا جلدی دا کم کرنا ہی آسانی کرنی آئے زور تے اثر نو ملا کے زہرین بنایا اور مغرب اور عشاء نو اکٹھا کر کے حضور نے مغربین بنایا ہن بظاہر نہ اثر دا ویلا ہے جس وے اثر پڑھی جا رہی ہے نہ عشاء دا ویلا ہے جس وے عشاء پڑھی جا رہی ہے لیکن اس دن نو قیامت تک واسطے سرکار دی سنت بن گئی ہے وقت ہووے یا نہ ہووے رب نے فرمایا میرے یار دی سنت بن گئی ہے ہن میں یہی قبول کردا جاواں گا عرض کرن دا مقصد ہے کہ حضور نے جیڑا کم کیتا نا اللہ کریم نے اس سے نو اپنی عبادت بنا لیا جس طرح سرکار نے زندگی گزاری ہے اخلاق دی طرف ہونے ہاں اچھی عادات کے اندر کیا ہے ایک بندے دا دوجے بندے دے نال رویہ کیسا ہونا چاہیے بول چال دا انداز کیوں جے ہونا چاہیے لین دین دے معاملات کیسے ہونے چاہیے نے وعدہ کرو تے او دے تے پورا اترنا یا نہ اترنا اس معاملے دے اندر انسان دا کردار کیسا ہونا چاہیے زبان کیسی ہونی چاہیے سچ بولے جھوٹ بولے گالی دے وے کے کرے اے ہے اخلاق دے اندر میں پہلے بھی دسیا بریاں عادتاں برے اخلاق اور اچھیاں عادتاں بولو یار اچھے اخلاق تے حضور نے فرمایا بیکو نا سرکار نے اپنی دنیا تے تشریف لے آن دی ڈیوٹی اور مقصد کے بیان فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے رب ذوالجلال نے میں نے اخلاق ٹھیک کرنے واسطے بھیجے آئے لوگاں دا کردار سوارن واسطے بھیجیا لوگاں دے رویہ پسندر ٹھیک کرنے واسطے بھیجیا میں پچھلے جمعہ تے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گواہی ذکر کیتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن اگر کسی نے قرآن دی عملی تفسیر ویکھنی ہوئے جو کچھ قرآن نے بولیا کملی والے نے کر کے دکھا دیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاؤ میرے بھائیو آپ دی گواہی سن لینے اجے میرے آقا کریم سب کہہ دیو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، حضور دا طریقہ مبارک کی ہے، سرکار غار ہرا اندر ٹر جاندے نے، چند کھجورا نال لے لیندے نے، کھان پین دیاں چیزاں نال لے لیندے نے، مصلا نال لے لیندے نے، جا کے کئی دن کئی راتاں تنہائی وچ گزار دے نے، اللہ کریم دے یاد اندر غور و فکر گزار دے نے۔ ایک واری اسے غار ہرا وچ بیٹھے ہوئے نے، حضرت جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے آئے نے، پہلی وحی غار ہرا دے اندر آئی ہے، برادران گرامی قدر، وحی الہی دی خوشی اندر، او دے روب اندر، او دے جلال اندر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کب کبھی تاری ہو گئی ہے، اتنا وڈا اعزاز میں لیا۔ میرے بھائیوں میں دی مثال دے دے ماں، کوئی بندہ اگر مقابلے دا امتحان دے اندہ ہے، اللہ کریم کامیاب کر دیندہ ہے، وڈا افسر بن جاوے، او دے ہاتھ وچ او ایگریمنٹ والا پیپر پکڑایا جائے، لے بھائی تنسی افسر لگا دیتا، ایس پی لگا دیتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر لگا دیتا، فلاں تن وڈے عہدے تے لا دیتا، خدا دی قسم خوشی بھی ہوندی ہے، نال انسان تے ایک روب تاری ہو جاندا کہ میں کتھے تے اتنا وڈا مقام کتھے، اتنی بڑی ذمہ داری میرے ہوتے آ گئی ہے، خوشی دے نال بعض اوقات آنسو نکل آندے نے۔ حضور نو جدو نبوت دی تبلیغ دا اعلان کیتا گیا، سرکار دیتے قرآن پاک نازل کیتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیتے کب کبھی تاری ہو گئی ہے۔ ان جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا، حضور گھر آئے نے، آکے تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، خشیت علی نفسی زملونی، میں نے ڈر لگدا پیا، میرے دل تے بڑا بوجھ لگدا پیا، میں نے سلا دیو، چادر میرے اتے پہنا دیو، میرے تے چادر اڑھا دیتی جاوے، میں سکون کرنا چاہنا۔ وفاشیار بیوی، غم گسار بیوی بولی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑا پہلا جواب دیتا، میرے بھائیو سن کے پتہ لگے گا میرا آقا کتنا اعلیٰ کردار والا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سنیا دوڑا رب تنو کدی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، رب دوڑا دوڑے نالے، اور جدے نال رب دی ذات ہوئے انہوں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اے میرے سونے کملی والے، میں گواہی دینی ہاں اللہ ہر کام وچ بہتری عطا کرے گا۔ اگے سننا میرے بھائیو، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی اخلاق دیاں جڑیاں گلاں گن کے سنائیاں نے، او کیڑیاں گلاں نے؟ حضرت سیدہ خدیجہ حضور نے تسلی دے دیاں جا رہی نے تے کہنیاں نے، لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف۔ اے سنیا تہاڈے جہا بندہ رب نو تنہا کیویں چھڈ سکدا ہے؟ تسی تے بے سہاریاں دا سہارا بن کے آئے ہو، غم دے ہماریاں دے غم تساں ونڈن واسطے آئے ہو، کملی والے تساں تے مہمان نوازی کرنے والے ہو، جڑا تہاڈے نال سخت لفظ بولے انہوں بھی تسی معاف کرنے واسطے آئے ہو، قریبی رشتہ دار جڑے تہاڈے نال برا سلوک کرن سنیا تساں اودے نال چنگا سلوک کرنے والے ہو۔ میرے آقا کریم دیاں ان عادات نو گنوایا، اور اے ذہن وچ گل رکھ لو کہ کس ویلے دیاں گلاں نے، اجے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کلمہ دا اعلان کوئی نہیں ہویا، اجے میرے آقا نے قرآن کوئی نہیں سنایا، اجے میرے آقا نے نماز دا حکم کوئی نہیں دیتا، اجے روزہ کوئی نہیں آیا، اجے حج تے زکات کوئی نہیں آئے، کوئی چنگے کم دا اجے حکم نہیں آیا۔ سیدہ خدیجہ نے اجے کلمہ سنیا بھی کوئی نہیں، پڑھیا بھی کوئی نہیں، اس تو پہلے میرے آقا دے کردار دیاں گلاں کیتیاں نے، تسی صلہ رحمی کرنے والے ہو، رشتہ داراں نال حسن سلوک کرنے والے ہو، بے سہاریاں دا بھار اپنے کندھے تے چان والے ہو، کملی والے تساں جڑا کھلوا بولے، جڑا مندا بولے ادھر چنگا بولنے والے ہو، گھر آئے مہمان اچھا سلوک کرنے والے ہو۔ سونیا میں گواہی دینی ہاں، جڑا اتنے اعلیٰ کردار والا ہووے رب نو کدی تنہا نہیں چھڈدا، کیونکہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوندا بلکہ رب دا یار ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔
ایک ممبر اتے تقریر حضرت سیدہ خدیجہ نہیں کر رہی ہیں، ایک گھر دے اندر میاں بیوی دی پرسنل گفتگو ہوندی پئی ہے، گھر دے اندر میاں بیوی دی ذاتی گل بات ہوندی پئی ہے، اور تسلی دیتی ہے سونیاں تواڈے جے کردار والا جیڑا صلہ رحمی کرن والا ہوے، جیڑا بے سہاریاں دا سہارا بنن والا ہوے، جیڑا مہمان نوازی کرن والا ہوے، جدہ کمان والا کوئی نہ ہوے، ان اپنے پلیو عطا کرن والا ہوے، اس نو رب تنہا نہیں چھوڑ دا۔ یہ میرے آقا دا اخلاق ہے۔ اور حضور دی زبان مبارک دے بارے اندر اور سرکار دے شرم و حیا دے بارے اندر صحابہ کرام کہندے نے کوئی جوان کنواری لڑکی اپنے ماں پیو دے گھر وچ اتنی حیا والی نہیں ہوندی سی جتنا محمد کریم مکے دے بازار وچ حیا والا ہوندا ہے۔ یہ صحابہ دیاں گواہیاں نے۔ حضور دے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عجیب سٹوری انہاں دی۔ حضرت زید بن حارثہ چھوٹے جیان دور دراز علاقے دے اندر، اور کوئی میلہ لگا، کوئی قافلہ آیا، بچیاں دی عادت ہوندی ہے اس پاسے ٹر ویندے نے، گئے اس قافلے دے اندر، اس میلے دے اندر، کسے بدبخت نے پکڑیا، پکڑ کے اپنے نال بلا کے رلا لیا، کوئی شے دتی لالچ اس دا، قافلے دے نال نہ ٹر دے گئے، وہ بندہ اگے لے کے آ گیا، دور دراز کسے علاقے میں جا کے ویچ چھڑیا، چھوٹا جہا بچہ 10-12 سال عمر ویچ چھڑیا، وکدا وکاندا او دی قسمت جاگ گئی، آیا مکے دے بازار اندر اور کملی والے آمینہ دے لال دا غلام بن گیا۔ پہلے حضرت سیدہ خدیجہ دے غلام بنے، جس ویلے حضور دے نال انہاں دا نکاح ہویا، انہاں تحفے دے طور تے حضرت زید بن حارثہ نو حضور دی خدمت پیش کر دیتا۔ سرکار نے بڑی محبت نہ اپنے گھر وچ رکھیا، بڑے پیار نہ رکھیا۔ کوئی بندہ تجارت دی غرض دے نال اس علاقے دا وہ آیا مکے دے اندر، اس نے پہچانیاں بازار اندر اے بچہ پھردا پیا، انہیں شکل دی مشابہت تو اندازہ لایا کہ یار اے تے وہ فلاں بندے دا پتر ہے، اس دا یہ بیٹا ہے، ساڑھے لوگ دا یہ بچہ یہ تے گم ہو گیا، یہ مل گیا۔ اس نے وہ پتہ نوٹ کر لیا، نشانی وہ دیکھو پوچھ لیا تو کدے کھولیں، سب کچھ نوٹ کر کے واپس کیا نا، تے جا کے حضرت زید دے والد حضرت حارثہ انہوں نے جا کے دسیا تیری قسمت جاگ گئی ہے، رب نے تیرا گم شدہ پتر تن واپس کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اولاد انسان واسطے بڑی نعمت ہوندی ہے۔ پوچھو انہاں لوگوں دے کولو جڑے اولاد دی نعمت تو رب دی حکمت دینا محروم ہومن، کتنیاں تو آواں کر دینے، درباراں مزاراں تے جا کے منتا منگ دینے، اور علاج معالجے 100 جتن کر دینے، تے اللہ اگر اولاد عطا کرے وہ جوان ہو جائے پھر جدا ہو جائے، وہ دا افسوس کتنا زیادہ ہوندہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت زید بن حارثہ دے والد حارثہ نو جدوں پتہ لگ گئے میرا بیٹا مکہ دے بازار اندر کسے دا نوکر بن گیا ہے، زید بن حارثہ دے والد حارثہ نے اپنی گھر والی نو بلایا، زید دی والدہ نو بلایا، ساری گل دس دیتی ہے، زیور اکٹھا کیتا جائے۔ اس نے اپنے کن دیاں والیاں بھی لا کے بن کے دے دیتیاں نے، گھر میں جتنا خزانہ موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، جو کچھ ملیا سب کچھ گڑڑی وچ بن کے دے دیتا ہے۔ آکھیا ہے میرے سرتاج ٹر جا، سب کچھ لے کے چلا جا، جس بندے دے کول موجود ہے اس نو آکھ دے جتنا مال و دولت منگے گا او میں عطا کر دیواں گا، میں پیش کر دیواں گا، ساڈا پتر ساڈے حوالے کر دیو۔ سارا مال و دولت اکٹھا کر کے زید بن حارثہ دے والد مکہ مکرمہ آ گئے نے، اس تاجر دیاں دسیاں نشانیاں دے مطابق حضور دے گھر دا پتہ پچھ دے آ گئے نے۔ جدوں اپنے بیٹے نو اپنے سامنے ویکھیا، خدا دی قسم ہے باپ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے، دل ٹھر گیا، اگے ود کے اپنے بیٹے نو سینے نال لایا ہے۔ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ باپ نے اپنے بچھڑے ہوئے پتر نو اپنے سینے نال لگایا، رج کے پیار کیتا ہے۔ جدوں پیار کر رہے آئے، بار بار منہ چمدا جا رہا، متھا چمدا جا رہا، پیار کر کے حضور دے کول آیا۔ سرکار نے فرمایا گلاں بعد وچ کرانگے، پانی پی لو، خاطر تواضع کیتی ہے، بڑے پروٹوکول نہ بٹھایا،
جدوں سرکار دے رویے نو ویکھیا حضور دے اخلاق نو ویکھیا مہمان نوازی نو ویکھیا او دا دل مطمئن ہو گیا ہن تے میرا کم بن جائے گا سرکار دے کول جدوں بیٹھا ہے آکھن لگا اے سونے چہرے والیا اونے اے نہیں پتا کہ اے تے رب دا یار ہے اے تے نبیاں دا تاجدار ہے بس شکل نو ویکھیا آکھن لگا اے سونے چہرے والیا اے جڑا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے اے کوئی عام لڑکا نہیں ہے اسی بڑے وڈے زمیندار اسی بڑے وڈے معزز معتبر لوگ اے میرا بیٹا ہے اے کوئی جدی پشتی غلام نہیں ہے غلط فہمی دینا اے غلام بن گیا بک گیا اے سونے چہرے والیا اے گڑڑی روپیاں دی دوڑے سامنے پئی ہوئی ہے جتنے پیسے چاندے ہو ادھے وچوں لے لو زیور ساڑے تسا رکھ لو سب کچھ لے لو اے بیٹا ساڑے حوالے کر دے ہو خدا دی قسم میرے آقا کریم دا اخلاق سننے والے ہو جس معاشرے دے اندر غلام نو اتنا ڈی ویلیو کیتا جاندہ ہے اس نو کوئی سے حیثیت تے نہیں سمجھیا جاندہ اس نو طرح طرح دی عزیتاں دیتیاں جانیاں نے گالیاں دیتیاں جانیاں نے میرے آقا دا اخلاق اور کردار تے ویکو حضور نے ارشاد فرمایا اے زید دے والد تیری اتے تے میرے تے فیصلہ نہیں ہوئے گا فیصلہ زید اتے ہوئے گا تیرا پتر تیرے سامنے بیٹھا ہویا اگر یہ جانا چاہے میں کوئی قیمت نہیں لواں گا ایک روپیہ بھی نہیں لواں گا میں مفت وچ تیرے نال روانہ کر دیواں گا اگر جانا چاہے تے میں روانہ کر دیواں گا اگر نہ جانا چاہے تے میں زبردستی کوئی نہیں بھیجنا ہن تیرے پتر تے فیصلہ جدوں باپ نے گل سنی ہے اس دی آنکھاں وچ خوشی دے آنسو آ گئے نے دل مسکرا پیا ہے او سمجھ لگا کہ میرا اپنا بیٹا ہے کون ایسا بندہ جڑا اپنے گھر نہیں جانا چاہندا باپ نے اپنے پتر نو سینے نال لگایا سر متھا چومیا تے متھا چوم کے آکھن لگا آ جا میرے پترا تیری ماں تیرا انتظار پہ کر دیئے تیریاں بہناں تیرا راہ دیاں پیاں نے اساں تے ہر جگہ تے اعلان کروائے نے بندے بھیج کے تلاشیاں لوائیاں نے تو سن نظر نہیں آیا آ جاتن میں اپنے نال لے کے جانا چاہنا وا اللہ دی قسم ہے حضرت زید دا جواب سننا او دے وچوں کملی والے آقا دا کردار نظر آ جائے گا حضرت زید نے آکھیا میرے ابا جی میں نے گھر جانا پیارا تے بڑا لگدا ہے پر خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے سینکڑا ماواں دا پیار ایک پاسے محمد عربی دا ایک نظر ویکھ لینا او دنوں زیادہ پیار والا ہے سونیاں ہن میں دوڑے قدماں وچ آ گیا گویا با زبان حال حضرت زید بن حارثہ کہندے جا رہے نے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سونیا تیرے دروازے دیتے آ گیا کہنے نے اے میرے ابا جی گھر ہر بندے نو پیارا ہوندہ ہے پر محمد پاک نے اتنا پیار دیتا ہے کہ آج میں نے سکی ماں دا پیار بھی بھول گیا ہے ایو معاشرہ جس دے اندر غلام نو اتنا بے عزت کیتا جاندہ کہ او بیچارہ ہائے ہائے کر دائے دعاواں منگ دائے کاش میں آزاد ہو جاواں لیکن حضرت زید بن حارثہ آزادی مفت مل دی پئی ہے آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں بہنا باپ نے جدوں یہ جواب سنیا نا وہ تے ششدر رہ گیا کہ میرا بیٹا ہو کے اپنے گھر نہیں جاندہ پیا باپ آکھن لگا پترا میں نے بڑا افسوس لگا تو آزادی چھڑ کے غلامی پہ پسند کر دائیں آزادی چھوڑ کے غلامی اتے آ گیا او سکے ابا جی تو ساں ویکھے ہی کچھ نہیں دوان پتہ کوئی نہیں اس دردی غلامی مل جاوے تے او دیتے کائنات دی بادشاہی قربان کر دے بھی ہے اے میرے آقا دا کردار ہے اور حضور دے ایک اور نوکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو 10 سال دے آئے جس وے سرکار دے گھر وچ بچہ جہا نوکر بن کے آئے حضور دی خدمت کرنے والے 11 سال حضور دی خدمت کی تھی جس وے سرکار سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا انتقال ہویا نا تے حضرت انس دی عمر اس میں 21 سال آئی 11 سال حضور دے گھر وچ نوکری کرنے والا تے سرکار دے وصال تو بعد انج ڈھائی مار کے روندے پینے جے میں کسے دا سکا باپ جدا ہو جاندہ ہے روندے پینے زاروں کے تار آنسو بہاندے پینے اور صحابہ نو دس دینے او میرے بھائیو میں کس زبان نال محمد کریم دا اخلاق دساں انہا 11 سالاں وچ کئی واری انج ہویا حضور میں نے کسے کم بھیج دے آئے
میں وہ کم بھول بہنداس سرکار نے پیسے دے کے بھیجنا نا جا بازار تو کوئی شے لے کے آ میں بچیاں نو کھیڈدے ویکھنا تو میں اوتھے انہاں دے نال رل بینا یا دکان تے وینا گھر دی کوئی شے لین اوتھوں کوئی اپنی پسند دی شے پسند ہونی میں انہیں پیسے دی وہ شے لے کے کھا چھڑنی اور سارا دن واپس کوئی نہ ہونا شامی واپس آنا نا تے سرکار نے مارنا جھڑکنا رہ گیا ایک پاسے حضور نے اچھی آواز نہ بلایا تک کدی نہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے نال کسے نوکر کسے غلام کسے خادم نو کدی نہیں ماریا اپنی ذات واسطے ساری زندگی اپنی اولاد نو اپنے نوکراں خادماں نو اور اپنے دیگر جتنے بھی متعلقین نے وڈیاں نال تے ہر بندہ بڑے ادب نال گل کردا جتھے پتہ ہوئے کہ میں بے ادبی کیتی نا تے اس میں مروڑ لینا اوتھے تے بندہ جی جی تے حضور حضور کردا لیکن کمال اخلاق دا یہ ہے کہ نیویاں نال بھی پیار نہ گل کیتی جاوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اخلاق مبارکی آئی صحابہ کرام کہندے نے جس وے اسی سلام لیندے اس نا حضور نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور نہ مصافہ کر دیاس تے سید عالم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ویلے تک اپنا ہاتھ واپس نہ ہٹاؤں دے جتنے تک اسی آپ نہ ہٹا لیا اور حضور دی یہ بھی بڑی خوبصورت تلقین اور حضور دی عادت مبارکہ صحابہ کرام نے دسی کہ جس دن سرکار سلام لیندے آئے نا حضور دی توجہ بھی او دیاری ہوندی آئی اور ایک بڑا گر ہے اخلاق اور آداب ایٹیکیٹس دے اندر اسی کیا کر دیں اسی لوگاں نو اگنور کر دینے سلام لینا نا اینج سلام ایک بندے دینا ہاتھوں دے مصافہ دینا کرنا گل دوجے نہ کرنا یقین کرو اگر اے طریقہ ہوئے نا یعنی ہاتھ کسی اور دے ہاتھی چوے توجہ اور پاسے ہوئے اس بندے دے دل تے جو کوئی گزر دی ہو وہ ہی جاندہ کہ اس بندے میں کتنا اگنور کر دیتا لیکن حضور دے صحابہ کہندے نے سرکار دا اے طریقہ نہیں حضور مصافہ کر دیا ہے نا تے ہاتھ مبارک ملاؤں دی آئے تے توجہ بھی اس سے بندے آلوں دی آئی اور پھر او نظر جس وے دوجے دی اکھ وچ پاؤں دی آئی نا اللہ دے دل نو ایمان دی حلاوت عطا کر دیندہ آئی اور حضور نے اپنے وعدے کس طرح پورے کیتے دیگر حضور دے اخلاق و آداب یہ تے بڑا لمبا چیپٹر بن گیا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ ہوتے یا پھر کسے موضوع ہوتے اس نو کمپلیٹ کرانگے بس یہی مختصر ہے کہ حضور دینا محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جے میں معاملات سرکار کر کے گئے نے اس طرح زندگی کر لو زندگی گزار لو اللہ دی قسم ہے اس سے زندگی نو رب پسند کرے گا آقا کریم دے حلیے تو سوا کوئی حلیہ میرے رب نو پسند نہیں حضور دی عادات تو سوا کوئی عادت میرے رب نو پسند نہیں سرکار دے کردار تو سوا کوئی کردار میرے اللہ نو پسند نہیں ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو انکا لعلا خلق عظیم اللہ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان